بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ایک بہت منفرد موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور بہت اچھوتا موضوع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر جناب بڑا شور مچا ہوا ہے۔ تھر پارکر کے اندر لو جی قادیانی مرزیوں کی ویب وہ عبادت گاہ ہے، اور شیخو پورہ کے اندر بھی عبادت گاہ ہے، تو اور ایک اور جگہ بھی وہ ہائی لائٹ کی گئی ہے۔ تو ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ پوسٹ کر رہا ہے اور شیئرنگ کر رہا ہے، کسی کی کوئی تحقیق نہیں، آنکھیں بند کر کے جناب لگے ہوئے ہیں شیئرنگ پہ شیئرنگ کرنے، بس شیئر کا بٹن نیچے ہوتا ہے، جناب فارغ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بھائی، کوئی اور کام تو ہوتا نہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار بغیر تحقیق کیے چلو شیئر کرتے ہیں، دیکھی جائے گی پھر۔ اچھا، یہاں پہ میں اس موضوع پر یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ ابھی میں نے اپنا واٹس ایپ اوپن کیا ہے، تو یہ ایک ہمارے کراچی کے دوست ہیں یاسر بھائی، انہوں نے یہ ایک تصویر سینڈ کی ہے احمدیہ بیت المبارک کی، اور یہ تصویر پہلے تو میں آپ کو ساری چیزیں دکھا دوں نا، اور یہ تصویر اور یہ تصویر، ٹھیک ہے جی، اور یہ گنبد بنا ہوا ہے، اور یہ کیا اس کا نام ہے، مینارہ بنا ہوا ہے، اور یہ احمدیہ بیت المبارک لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ انہوں نے سینڈ کی، اور ساتھ یہ بھی کچھ تحریر یہ لکھی ہے انہوں نے، یہ بھی سینڈ کی ہے، اور ایک یہ تحریر ہے یہ سینڈ کی۔ اور اس کے بعد میں نے ان کو پھر کہا کہ بھائی یہ کسی شہر میں ہے، صرف یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ شاہ فیصل ناتھا خان ڈرگ روڈ، تو شہر تو لکھا نہیں ہے، یہ کسی شہر میں واقع ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مکمل پتہ سینڈ کریں، پھر میں نے یہ لکھا کہ اور اس قادیانی خانہ کی تازہ ویڈیو بنا کر سینڈ کریں۔ پھر میں نے کہا کہ گوگل میپ پر مکمل لوکیشن چیک کر کے لوکیشن بھی سینڈ کریں، کراچی کا میپ اس لنک پر دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ کراچی کا میپ ہے، گوگل کے اوپر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ان کی آڈیو آئی ہے، وہ آڈیو بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں اس وقت نیو کراچی میں ہی رہتا ہوں، اور جس جگہ کا یہ ایڈریس آ رہا ہے یہ تقریباً ہمارے گھر سے 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کی مکمل معلومات لوں گا، کیونکہ یہ مجھے پوسٹ ملی ہے تحریک لبیک پاکستان کے گروپ سے، وہاں سے مجھے یہ پوسٹ ملی تھی، تو میں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی شیئر کیے اور گروپس وغیرہ پہ بھی شیئر کیے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے میں پتہ ایڈریس کنفرم نکالنے کی کوشش کروں۔ جی، اب میں نے جو آڈیو سینڈ کی ہے وہ بھی سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی یاسر میاں، یہ ساری خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، یہ پرانی کوئی 10 سال پرانی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وائرل ہوئی ہیں تصویریں، 2 تصویریں وائرل ہوئی ہیں جناب، وہ سندھ کی تھر پارکر کی ہیں جی، اور وہ پتہ نہیں 20 سال پرانی کوئی تصویریں اٹھا کے اب کسی نے وائرل کر دی ہیں۔ تو یہ سنی سنائی باتوں پہ ہم یقین نہیں کرتے، اس کا بالکل طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو جب بنائیں آپ لوگ تو جناب اس ویڈیو کے اندر آپ ڈیٹ بتائیں کہ آج ڈیٹ یہ ہے اور یہ ویڈیو ہے، یہ فلاں جگہ پہ لوکیشن ہے، یہ قادیانی عبادت گاہ ہے، اور اس کا یہ دیکھو جی مینارہ بنا ہے، اس کا یہ نام ہے، اور ادھر انہوں نے کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ انہوں نے محراب بنایا ہے، تاکہ یہ جو دیکھو جی اسلامی شعار، یہ پابندی ہے ان کے اوپر، اور قانونی طور پہ حالانکہ یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور گوگل میپ کے اوپر اس کی لوکیشن آپ ٹریس کر کے وہ بھی ہمیں سینڈ کریں تاکہ پتہ چلے کہ مکمل ڈاکومنٹری ہو پروف کے ساتھ۔ تو یہ بالکل جھوٹی ساری خبریں آج کل وائرل ہو رہی ہیں، کوئی ان کا آتا پتہ نہیں، بس جناب ہمارے دوست لگے ہوئے ہیں کاپی پیسٹ کرنے، اور کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں کہ واقعی یہ بات ہے بھی کہ نہیں۔ تو اس طرح کے معاملے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ آپ نے خود دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، تو وہی بات ہوئی کہ آپ نے خود بتا دیا کہ اب وہ آپ کو کہیں سے ملی تو وہ آئی ہے آپ کے پاس۔
اس طریقے سے نہیں بھائی. اب یہ جو احمدیہ بیت المبارک ڈرگ روڈ پہ آپ بتا رہے ہیں کراچی میں یہ واقع ہے، اس کا مینارہ بنا ہے، تو اس کا یہ دیکھو جی، تو یہ پوری بھائی اس کی وہ ویڈیو بنائیں آپ، ہمیں پتا چلے، اس میں ڈیٹ بتائیں، اپنا نام بھی بتائیں، میرا نام یہ ہے، میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اور جناب یہ اس کا مینارہ ہے، یہ اس کا روڈ ہے، یہ اس کا لوکیشن ہے، اور یہ ڈیٹ ہے، ڈیٹ لازمی ساتھ بتائیں تاکہ پتہ چلے جی یہ نئی ویڈیو بنی ہے، یہ کوئی پرانی ویڈیو نہیں ہے یا پرانی کوئی تصویریں نہیں ہیں یہ. جی دوستو، میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ قانون بن چکے ہیں، لڑائی جھگڑے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ بھائی متعلقہ حکام تک وہ خبر پہنچا دیں کہ یہ دیکھیں یہ فلاں جگہ پہ قادیانی مرزائیوں کی عبادت گاہ ہے، اور یہ اس قسم کی اسلامی لبادہ اوڑھ کے اسلامی شعار کو استعمال کر رہے ہیں، اور اب آپ کیا کہتے ہیں، متعلقہ حکام تک بس وہ خبر پہنچا دیں، بس آپ کا کام اتنا ہی ہے، کوئی ایکشن لیں نہ لیں وہ ان کا کام ہے. تو اور مکمل جناب انفارمیشن ہونی چاہیے، یہ سنی سنائی باتیں اور پرانی وہ ویڈیوز اور پرانی جناب کوئی چیز نہ ہو، تاکہ ڈیٹ بھی آپ بیچ میں بتائیں کہ فلاں ڈیٹ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی. اور میں اپنی ڈیٹ بھی بتا دوں کہ 2 مئی 2019 ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں. اچھا، یہ میں نے تحقیق کرانے کے لیے ایک دوست ہیں ان تک یہ پہنچایا، تو ان کی آگے سے آڈیو جو آئی ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ ذرا سن لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، عاصم عباس کراچی سے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں قاری صاحب، یہ ایک کافی پرانی تصویر ہے ڈرگ روڈ کی، ناتا خان کی جسے کہتے ہیں، یعنی کہ یہ نیو کراچی سے 1.5-2 گھنٹے کا نہیں، تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پہ تقریباً ہوگا. یہ 13 سے 16 کلومیٹر کے درمیان کا رستہ ہے یہ نیو کراچی سے ان کے گھر سے یاسر کے. مگر میرا جو خیال ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، کیونکہ یہ جس طریقے کی ڈرگ روڈ کا یہ نقشہ ہے، اب تو وہاں ایسی آبادی ہیں، ایسے گھر ماحول رہے ہی نہیں ہیں، اور میں نہیں مانتا کہ جو جماعتیں اور جو تحریکیں وہاں پر بھی ماشاءاللہ چل رہی ہیں اہل سنیوں کی اور کافی ہمارے فرقوں کی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور کافی پرانی ہے. اور قادیانیوں کی تو یہ جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ کراچی کے اندر ایسے کسی پوش علاقے کے اندر اتنا سر عام وہ اپنا گنبد لگا کے، وہ تو چھوڑیں، اب تو یہ جو ڈشوں کا جب سے معاملہ ہوا ہے کہ یعنی کہ جو پوائنٹڈ کیا گیا ہے کہ جس گھر میں ڈش ہوگی تو شک ہے کہ وہاں MTV یعنی کہ ان کا چینل چلتا ہے، تو وہاں پر ڈشیں بھی جو ہیں ان لوگوں نے اس قدر چھپ کے لگائی ہیں کہ جو باہر سے یا کہیں ایسے اوپنلی جگہ سے نظر نہیں آتی، چانس نہیں ہوتے اسے دکھنے کے، نظر آنے کے. تو بہرحال یہی ہے کہ اپنا ٹائم اس سے برباد مت کریں، اور اگر ایسی بات ہوتی تو یہ ایک بہت پہلے ہی جو ہے نا منظر عام پہ آ چکی ہوتی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں جو ہے نا بہت سارے، بلکہ ہر جگہ ہی جو ہے نا جہاں میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نبی پاک کی، جہاں پر کوئی ذرا سی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ وہاں گھر گھر سے، ہر جگہ سے، بلکہ ہر جہان، ہر زمانے، ہر دور سے بہت سارے قاری مبشر نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہاں پہ گزارا یہ ہے کہ بھائی آپ پہلے تحقیق کریں، تحقیق کر لیں، اور متعلقہ حکام تک یہ خود کچھ بھی نہیں کرنا. یہ میں میسج دے رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے بالکل کسی قسم کا کوئی انتشار نہ ہی پھیلانا ہے. آپ ایک خبر جو ہے نا وہ آپ صحیح طریقے سے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے وائرل کریں. اگر وائرل کرنی ہو تو آپ مکمل ڈیٹ بتائیں، ویڈیو بنائیں، آپ قادیانی عبادت گاہ کی مکمل آپ جناب اس کی وہ وضاحت پیش کریں. تو یہ نہیں ہے کوئی طریقہ کہ وہ پرانی چیزیں، اب وہ وہاں پہ کوئی بلڈنگ بنی ہو، اب مرزائی وہ اپنا عبادت گاہ جو ہے نا وہ کب کی جو ہے نا وہ اس کو مسمار کر کے وہ چلے گئے ہوں جرمنی کے اندر، اور یہاں پہ اب بلڈنگ بنی ہے. تو یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کو ورگلائیں نہیں، بیوقوف مت بنائیں.
اور یہ کام نہ کریں تو یہ میں ویڈیو آج اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ پہلے تحقیق کر لیا کریں اور ایسے خام خواہ کی سنی سنائی باتیں شیئر نہ کیا کریں. ہر چیز کی تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی یہ چیز ایسی ہے کہ نہیں. یہ قادیانی مرزائی بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی جناب وہ فوٹو شاپ کے اندر کوئی تصویر بنائی, تصویر بنا کے چل بھائی اپلوڈ, چل بھائی کوئی ویڈیو ایڈٹ کر کے چل بھائی اپلوڈ, چلو جی کوئی کورل ڈرا کے اندر کوئی ٹیکسٹ کاپی کیا پیسٹ کیا چل بھائی ایسے ہی سنی سنائی کسی کتاب کا نام لکھ دیا, اس کا صفحہ نمبر بھی لکھ دیا, چلو بھائی. اب ہمارے دوست تحقیق ہی نہیں کرتے کہ بھائی یہ کم از کم تحقیق کر لے. جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہوتی نہیں ہے, اس کتاب کا کوئی وجود نہیں. اگر کتاب کا کوئی وجود ہے تو اس صفحے پر وہ چیز نہیں, اس کا مطبوعہ لکھو, اس کی سن اشاعت لکھو, اس کا صفحہ نمبر لکھو, تاکہ مکمل جناب وہ چیز ہونی چاہیے. ایسا نہیں سنی سنائی باتیں بالکل وہ جناب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے, یہ بیوقوف ہو گیا, یہ جو سنی سنائی باتیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. تو برائے کرم آپ تحقیق کیا کریں اور تحقیق کے بعد آپ کسی چیز کو بھی اپلوڈ کیا کریں. بہت شکریہ, دعا گو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.